متعدد وزراء بھی کہتے رہے آ جائے، آپ لوگ نہیں آئے. اب آپ نے جب فیصلہ کیا یہ تو میں یہ سینٹنس بولتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ تو ہو رہی ہے، لیکن آپ مجھے درست کر دیں کہ بڑی دیر نہیں کر دی مہرباں آتے آتے؟ جی شکریہ فروا. سب سے پہلے تو میں ضرور ان سے پوچھوں گی کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب دونوں کو یہ مطلب جھوٹا قرار دے رہے. آپ کو پتا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اس وقت پتہ نہیں کتنے پروگرامز اور سیمینارز کر لیے ہیں، اور اس میں بتایا کہ ڈار صاحب نے، جو آپ سارے بھی چینلز پہ کہتے رہے ہیں کہ بیڑا گرک کر دیا اکانومی کا، انہوں نے یہ ایل سیز روک کے پورا سسٹم سپلائی چین کا، امپورٹس کا، ایکسپورٹس کا بیڑا گرک کر دیا. یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کیا اس کے بارے میں سلیمان شہباز کہہ رہے ہیں کہ وہ جوکر تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو جب مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے بیڑا گرک کیا ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایل سیز روکیں گے تو آپ پورے ملک کی سپلائی چین روک دیں گے، تو ڈار صاحب کو کیوں نہیں کوئی کہتا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ، یہ آپ کے پروگرام میں بھی وہ سب نے دکھایا ہے، انہوں نے کہا کہ وائرل ہوا یہ کہ مسئلہ یہ کہ وہ ڈار صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کے سسر ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا، پھر سعد رفیق نے کہا کہ ملک تو ترقی کر ہی نہیں سکتا. شوکت ترین صاحب جب آپ کے وزیر خزانہ نہیں تھے تو وہ کیا کہتے تھے وہ بھی آن ریکارڈ ہے، جب ہوئے تب کیا کہتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے کیا کہا، وہ سٹیٹمنٹ بھی سب کے سامنے ہی ہے. جب اقتدار میں ہوتے تو کچھ اور، لیکن میرا سوال وہاں پر ہے، آپ لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اگر جانا ہی تھا اس پارلیمان میں تو پہلے چلے جاتے. ورما آپ پلیز میری ذرا بات، مجھے آپ نے بڑا تحمل سے ان کو سنا، میری بھی سنیں. اچھا، میں 9 مہینوں کی بات کر رہے ہیں نا میں، کیونکہ یہ تو لگتا ہے کہ کہیں شاید امریکہ کی اور یورپ کی بات کریں. یہی ہے، ان کو ٹچ آف ریئلٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 17 گھنٹے کا پورا بلیک آؤٹ کبھی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ رسک جو ہے ہم 5% پہ چھوڑ کے گئے، یہ 95% پہ لے آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پچھلے 25 سال میں سب سے ہائیسٹ ہے، اس وقت 17% ہے. آپ کے اکارڈنگ ٹو ایپٹما 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. تو یہ ساری باتیں یہ ان کے لوگوں نے کی. اور یہ مفتاح اسماعیل جو پاکستان اکنامک سروے لے کے آیا تھا، اس نے خود کہا کہ جی، اس میں لکھا ہوا سائنڈ بائی ہم کہ 6% گروتھ تھی، اب نیگیٹو میں ہو گئی ہے، 1% بھی نہیں رہی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو آپ کی ایکسپورٹس تھی 31 بلین کی، وہ بھی نیچے آ گئی. آپ کو باقی تو پتہ ہی ہے کہ آپ کا جو ریزروز ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو 16 بلین پہ تھی وہ 4 بلین سے کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے اندھی بابا صاحبہ، یہ فیکٹس اینڈ فیگرز بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں. سوال پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ لوگوں نے اتنی دیر سے یہ کیوں سوچا؟ میں بالکل اس کا جواب دے رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جی وہ توشہ خانہ کہتے رہے 9 مہینے، ٹھیک ہے نا، توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. آپ کے پروگرامز میں کتنی دفعہ آئی ہوں، صرف یہی ڈسکشن ہوتی تھی. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جب جج نے کہا کہ جی پچھلے سارے 25-30 پرانے سالوں کی ساری توشہ خانہ کی گفٹس کیا آئے گی، انہوں نے اپنا کیس کیوں وڈرا کر لیا؟ انہوں نے اپنا کیس ہی وہاں سے وڈرا کر لیا. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کہہ رہے ہیں استعفوں کا، آپ سوچیں کیسی ہم نے اب ان کو ایسا ان کو سجی دکھا کے کھبی ماری ہے نا کہ یہ ہر چیز جو ہم چاہتے تھے انہوں نے کر دی. اب جب کر دی. اچھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ استعفے ایسے قبول کریں؟ میری بات سنیں، بھاگ سپیکر بھاگ، اور بھاگ سارے یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آج یہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشنز کروانے ہی نہیں ہیں. آج آپ کے چینل نے بتایا کہ جی یہ سوچ رہے ہیں کہ عدالت کے پاس جا کے، کیونکہ مردم شماری نہیں ہوئی تو الیکشنز کو التوا میں ڈال دیں. یہ سارے یہاں کٹھے. حفیظ اللہ صاحب، آپ نے اتنے ادوار دیکھے ہیں، اتنی تاریخ دیکھی ہے،